السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت 8ویں کی اردو کتاب میں جو نظم میرا وطن ہے اس کا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو نظم میرا وطن جو ہے اس کے جو کہنے والے ہیں یا اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں شفیع الدین نیار، اور اس ساری نظم میں شفیع الدین نیار جو ہے وہ طرح طرح سے اپنے وطن کی خوبصورتی کو بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو کہ ان کی جو وطن کے لیے، ان کے دل میں جو وطن کے لیے محبت ہے اس کے جذبے کو ظاہر کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم نے نظم کا خلاصہ لکھنا ہے تو وہ ہم کس طرح سے لکھیں گے؟ یہ نظم 8ویں جماعت کی اردو کتاب سے لی گئی ہے۔ یہ آپ ایسے لکھیں گے، جب آپ کو ایگزام میں آئے گا تو آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے، جس کے شاعر شفیع الدین نیار ہیں۔ یہ پہلی لائن آ گئی۔ اس کے بعد جب خلاصے پہ آپ آؤ گے تو آپ نے جو نظم میں پہلا مصرع یا پہلی لائن جو نظم کی ہے اس کو آپ نے جوں کا توں یہاں پہ لکھ دینا ہے اور اس کو آؤٹ لائن کر دینا ہے۔ پھر لکھنا ہے آپ نے، اس نظم میں شاعر اپنے وطن کی اہمیت، خوبیاں اور وطن دوستی کے جذبے کو ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے وطن میں پرندے، جھیلیں، دریا، جھرنے اور پانی کا شور بڑا ہی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں کے پہاڑ اور جنگل بھی خوبصورتی میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ ترتیب یا تسلسل جو ہے آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ میرے وطن کے اناج، میوے، سبزیاں، پھول، باغ اور سرسبز و خوشنما کیاریاں بھی قابل تعریف ہیں۔ یہاں کی زمین ان سب کی اچھی پیداوار کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اس سب کے علاوہ میرے وطن کے پہاڑوں اور جنگلوں کا نظارہ بڑا ہی لطف اندوز ہے۔ ان میں سے بہت سارے دلکش چشمے نکلے ہوئے ہیں جو ان پہاڑوں اور جنگلوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہ شبہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ جگہ جنت کے باغ یعنی باغ ارم اور باغ عدن تو نہیں ہے۔ خلاصہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو نظم کی جو آخری والی لائن ہے وہ آپ نے پہلی لائن کی طرح، پہلے مصرعے کی طرح جو آخری والا مصرع ہے اس کو بھی آپ نے جوں کا توں وہاں یہاں پہ لکھ دینا ہے، تو ہمارا جو خلاصہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اس خلاصے کے دوران ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے پہلی اور آخری لائن جو ہے وہ وہیں کی لکھی ہے جو نظم میں ہے، جیسے کہ تیسی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو یہ ہم نے آؤٹ لائن جن الفاظ کو کیا ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو اس خلاصے میں اہم الفاظ ہیں، تو ان کو آؤٹ لائن آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ والا خلاصہ نہیں لکھا، اپنے الفاظ میں خلاصہ لکھا، تب بھی جو کچھ اہم الفاظ ہوں گے ان کو آپ نے ایسے ہی آؤٹ لائن کرنا ہے، اور جو ترتیب ہے، جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھنا ہے شروع سے لے کر آخر تک۔ اس کے علاوہ نظم میں کوئی اور شعر جو ہے آپ نے یا مصرع جو ہے آپ نے نہیں ڈالنا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے جو کتاب میں دوسری نظمیں ہیں ان کا خلاصہ بھی آپ نے اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔